نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ تورات 18 مرتبہ آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا ہے، کیا وجہ ہے کہ کسی ایک آیت میں بھی براہ راست یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فرقان دیا، صحف دیے۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، آخر کیوں؟ تو محترم بھائی، پہلی بات یہ کہ یہ بات آپ کو کہاں سے ملی ہے، سوال کرنے والے کو کہاں سے ملی ہے؟ تو یہ ویکیپیڈیا پہ موجود ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر انٹرنیٹ پہ یہ لکھ کے گوگل کرے کہ قرآن کریم میں تورات کا لفظ کتنی مرتبہ آیا، تو اس کو آزاد دائرہ معارف القرآن کی جو ویب سائٹ وغیرہ ہے تو اس سے مل جائے گا اس کو، تو اس پہ باقاعدہ طور پہ یہی عبارت ایسی لکھی ہوئی ہے۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں موجود کہ انبیاء کی تعداد کتنی تھی اور انبیاء کون کون سے تھے، سوائے چند ایک پیغمبروں کے جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے کر دی ہے۔ اسی طرح کتنی ہی قومیں آئیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا، اور سوائے چند ایک قوموں کے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر واضح فرما دیا۔ اسی طرح کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو زمین پہ ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وضاحت سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح کتنے ہی ایسے سیارے ہیں جو موجود ہیں لیکن ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف وہ چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھی ہیں جو ان سے منسلک اور متعلقہ تھیں، کہ جو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اب اگر بندہ تشکیک پہ اتر آئے یا سوالات پہ اتر آئے تو سوالوں میں تو بہت سارے سوال ہیں کہ قرآن کریم کی صورتیں 114 کیوں، 115 کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کریم پہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے تو یہ کیوں ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں، تو اس کو ام الکتاب کہنا چاہیے۔ سورہ رحمان کو ام الکتاب کہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ حجم میں سب سے بڑی سورت ہے قرآن کریم کی، تو اس کو ام الکتاب کہنا چاہیے۔ سورہ جو اخلاص ہے یہ سب سے زیادہ اجر پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اجر والی سورت ہے، تو اس کو ام الکتاب کہنا چاہیے۔ تو سوال کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن سوال کے پیچھے منطق کیا ہے وہ کمال ہے۔ سوال کے پیچھے منطق کیا ہے وہ کمال ہے۔ اور ہم لوگوں کا تو موقف ہی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور وضاحت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ تو مسلم شریف میں جیسے وضاحت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات سے نوازا، تو اس کے مطابق پھر اس کی ساری وضاحت اور تفصیل بھی موجود اور مذکور ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت کروا دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، وگرنہ ہم تو ذاتی طور پہ اس کے اہل بھی نہیں تھے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ انسان اپنا وقت ضائع کرے یا اس پہ سوچتا اور جو ہے وہ خیال کرتا رہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیا ہوا، تو اس کی پوری وضاحت نہیں ہے۔ اس کی تو ہر چیز جو ہمارے متعلقہ تھی اس کی مکمل وضاحت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو قرآن کریم سے پورا وضو ثابت کر دے، تو قرآن کریم سے نماز کا طریقہ ثابت کر دے، تو قرآن کریم سے نماز کی رکعتیں ثابت کر دے۔ ہم اس کو یہ باتیں کرتے ہیں تو اگلا بندہ بیچارہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ باتیں منکرین حدیث کے لیے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کو جب بھی حدیث سے الگ کیا جائے گا تو اس کو سمجھنا مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا حدیث جو ہے اس کو جب قرآن کریم کے ساتھ جوڑا جائے گا، چونکہ حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے، توضیح ہے، وضاحت ہے، تو پھر ہمیں بات کی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ بارک اللہ فیکم۔